ہے، دکاندار اپنے دکان کا در کھول رہا ہے، ایک اپنے کپڑے کو ناپ کر کینچی ڈال چکا ہے، گاہک اپنے پیسے گننے کے لیے جیب سے بٹوا نکال چکا ہے، زمیندار اپنے کھیت میں ہل چلانے کو ہل ڈال چکا ہے، اور دوسرا اپنے مٹھی میں بیج کو لے کر ہوا میں یوں اٹھا رہا ہے کہ بکھیرنا ہے، یوں کرنے لگا ہے۔ اور ادھر گھر میں بچے کو ماں تیار کر رہی ہے، منہ میں نوالے بنا رہی ہے، دوسری دودھ پلا رہی ہے، تیسری مکھن کا پیڑا نکال رہی ہے، چوتھی روٹی کو توے پر ڈال رہی ہے، اور پانچویں اپنے گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہے۔ ادھر ایوان شاہی کو سجایا جا رہا ہے، تخت شاہی کو صاف کیا جا رہا ہے، شہنشاہ بادشاہ سلامت کی آمد ہے، وزیر صاحب کی آمد ہے، بازاروں کی چہل پہل اپنے عروج پر ہونے کو ہے، ابھی ہونے کو ہے، اور پرندے بھی دوڑ کے آ رہے ہیں، اور سارے کتے بھی بیدار ہو گئے، بلے بھی بیدار ہو گئے، سارا سامان تیار میسر مہیا کہ ایک دم شہنشاہ اعظم ایک دم بادشاہ کبیر المتعال متکبر ذات، شہنشاہ ذات، علیم خبیر طاقتور ذات، موت سے پاک ذات، زوال سے پاک ذات، ذوف کمی سے پاک ذات، سستی کج روی سے پاک ذات، کسی کو نہ خاطر میں لانے والا، کسی سے نہ دبنے والا، کسی سے نہ ڈرنے والا، کسی سے نہ گھبرانے والا، فیصلوں کو نافذ کرنے والا، تنفیذ میں کوئی آڑے نہ آ سکے، اپنے چاہے کو پورا کرنے والا شہنشاہ ایک دم اس کی طرف سے آسمان سے امر ہوگا کہ ہاں ان بدبختوں کی بدبختی کی انتہا ہو چکی، اب یہ زمین بوجھ ہے۔ زمین تو کب سے مانگ رہی تھی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، سمندر کب سے مانگ رہے تھے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں یا جل جائیں، فرشتے کب سے اجازت مانگ رہے تھے، آج اجازت ہوئی۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کا جہان بنایا ہے، اس کو کوئی آواز کی ضرورت نہیں، سور پھونکنے کی ضرورت نہیں، اسرافیل کی ضرورت نہیں، اس کو آواز دینے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں ہے، لیکن اسباب کا جہان ہے، ہیبت کو بتانا ہے۔ ایک دم آسمان کے اوپر سے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آواز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہو، بڑھتے تیز ہو رہی، شور بڑھ گیا، کان کے پردے پھٹنے لگے، اس کو کہتے ہیں صاخہ، جو پستی سے بلندی کی طرف جائے، جو آہستہ سے تیز ہو۔ اور الطامہ ایک دم خوفناک آواز، الطامۃ الکبریٰ ایک دم خوفناک آواز آئے، ایک دم دھماکہ ہو، اس کو الطامہ کہتے ہیں۔ تو اللہ دونوں آواز بتا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعہ، پھر اور طرح الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقہ، پھر اور طرح هل أتاك حدیث الغاشیہ، پھر دوسری طرح وما أدراك ما یوم الدین، پھر اور طرح یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، پھر ایک اور طرح اذا الشمس کورت، دیکھو سورج اندھا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ ارے چمکنے والے تیرا چراغ کیوں بجھ رہا ہے؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وہ دیکھو سورج لپیٹا جا رہا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہ تارے گدلے ہو کے جھڑنے کو ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بننے کو ہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کا مالک کوئی نہیں رہا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑک اٹھے، شعلے ہوا سے باتیں کرنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان لیراں ہو گیا، پرزے ہو گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، سیاروں کا نظام آپس میں ٹکرا گیا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کی موجیں بکھریں اور چڑھیں اور آگ بن کے شعلے بن کے بھڑکنے لگیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹنے لگیں، اور نزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے اترنے لگے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آ گیا، واخرجت الارض اثقالها، اندر کا باہر نکل آیا، باہر کا اندر جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان پتنگے بن کے ہوا میں اڑ گئے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ ہمالیہ کو کیا ہوا، کیوٹو کو کیا ہوا، ننگا پربت کو کیا ہوا، راکا پوشی کو کیا ہوا، کوہ سلیمان کو کیا بنی، اور ان پہاڑی سلسلوں کو آج کس نے ریت بنایا، اور یہ روئی کے گالوں کی طرح
ہوا میں کیسے اڑنے لگ گئے؟ یہ زمین کی الٹ پلٹ، یہ زمین کا اتار چڑھاؤ، یہ آسمان، یہ سمندروں کا مد و جزر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہو رہا ہے کہ انسان کے عمل کی گندگی اور غلاظت یہاں تک پہنچی ہے کہ کوئی ظاہری سبب ٹوٹنے کا نہیں ہے۔ حکومت ہاتھ میں، طاقت ہاتھ میں، اصلی شہنشاہ، اصلی بادشاہ نے بتایا کہ بدبختو، ان کے عمل کی گنی بھی ہلاکت کا ایک سبب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قحط کا آ جانا اور ظالم حکمرانوں کا چڑھ جانا اور فاتح قوم کا تمہارے شہروں کو برباد کر دینا، تمہارا کمزور ہونا، یہ خالی سبب نہیں۔ تم طاقت میں کامل تھے، قوت میں کامل تھے، حکومت تمہاری شباب پر، بدماشی عیاشی تمہاری عروج پر، اچانک اس کا کوڑا برسا، اس کی بجلیاں کوندنے لگیں، اس کی برف وہ گرجنے لگی، اس کے بھاپ کے بادل اڑنے لگے، اور آج وہی بچے گا، باقی سب موت کی تاریخ وادی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ تو اس کو قرآن بڑے خوفناک انداز میں کھولتا چلا گیا، بتاتا چلا گیا کہ وہ بجلی کا کڑکا ہے، وہ قیامت، وہ صاعقہ ہے، وہ ساعہ ہے، وہ صیحہ ہے، وہ قارعہ ہے، اور وہ حاقہ ہے، اور وہ غاشیہ ہے، اور وہ تشقق السماء بالغمام ہے، اور وہ یوم التناد ہے، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نام دے رہا ہے، وہ یوم الحسرہ، یوم الندامہ، یوم الخسران، یوم الویل، یوم الثبور، یوم الہلاک، یوم البوار، یہ یوم دیکھو قرآن نے کتنا اس کو پکار کے بتایا ہے۔ کائنات زیر و زبر، عورتوں کے لال پاؤں تلے روندے گئے اور چھاتیوں سے بچوں کو کھینچ کر گلیوں میں ڈال دیا گیا، جن کے منہ میں نوالے دیے جا رہے تھے، نوالے ہاتھ سے گر گئے، ماؤں کو جگر گوشے بھول گئے، وہ دوڑی، دلہا کو دلہن بھولی، دلہن کو دلہا بھولا، باراتیوں کو بارات بھولی، بادشاہوں کو تخت بھولا، وزیروں کو مسند بھولی، دکانداروں کو تجارت بھولی، سیاستدانوں کو سیاست بھولی، زمیندار کی مٹھی ایسے ہی رہ گئی، بیج بکھرنے کی بجائے زمین پہ ڈھیر ہو گیا، ہل ادھر جا گرا، بیل ادھر بھاگے، وہ ادھر بھاگا، کینچی ادھر گری، کپڑا ادھر گرا، پیسے وہ اڑ گئے، خریدنے والا وہ بھاگا، جھاڑو ہاتھ میں رہ گئے، گھر سونے ہو گئے، مسکراتے چہرے، ان پر زندگی کی شام آ گئی، اور اس کائنات نے وہ دن دیکھا جس سے آدم نے کہنا شروع کیا، اور آج تک اللہ کے نیک بندے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، انذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، وہ دن ڈراؤ، انذرہم یوم الحسرہ، انذرہم یوم الآزفہ، آزفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، آئے گا، نہیں رک سکتا، کوئی نہیں جھٹلا سکتا، ہوگا، کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ کانپ رہے، فکانت ہباء منبثا، اور ریت بن کے ہوا میں اڑ رہے، یہ وہ دن ہے یوم نسیر الجبال، جب پہاڑ چل پڑیں گے ریت بن کر، اور سمندر آگ بن جائیں گے آپس میں ٹکرا کر۔ یہ وہ دن کس لیے آیا؟ یہ کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ نافرمانی، کفر، شرک، قتل، غارت، زنا، چوری، ڈاکہ، اس پر آج اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ڈنکا بجایا، اور آج انسان بھی مرے، جنات بھی مرے، جانور بھی مرے، چوپائے بھی مرے، شیر مرے پڑے ہیں آج، غرانا بھولے، دھاڑنا بھول گئے، سانپ پھنکارنا بھول گئے، عقاب اڑان بھولا، سانپ بل کھانا بھولا، چیتا اپنی پھرتی اور چستی بھولا، کتے بھونکنا بھولے، بھیڑیے غرانا بھولے، پانی آج بہنا بھولا، کلیوں کو آج کھلنا بھولا، اور انسانوں کو اولاد بھولی، اپنا آپ بھولا، اور ساری کائنات موت کے شکنجے میں آئی، اور ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کے موت کا کوڑا برسا۔ پھر یہ موت پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوئی اور پہلے آسمان کو کھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ساتواں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے موت کے عفریت کے حوالے کیا، اور اسرائیل ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اس نے کیا ہانپنا کانپنا، آج ساتواں آسمان کے فرشتوں کی بھی روح قبض کی، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، 4 فرشتے عرش کے، وہ زمین پر گر، ان کو گرایا گیا اور وہ مرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا امر آیا، جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کپا کر عرض کرے گا، یا اللہ
جبریل کو بچا لے، میکائیل کو بچا لے، تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ جبریل گیا، وہ میکائیل گیا، مقرب ترین فرشتے، کاش کوئی ان کو دیکھنے والا ہوتا کہ آج وہ موت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، پھر پھونکنے والا، سور پھونکنے والا اسرافیل مر جائے، سور ادھر چڑھے گا عرش کو، اسرافیل الٹ کے ادھر کرے گا، اوپر اللہ ہے، اللہ، موت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، شہنشاہی میں کامل اللہ، کبریائی میں کامل اللہ، قدرت اور حیمنت میں، جبروت میں کامل اللہ، اور نیچے ملک الموت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یوں کانپ رہا ہے بکری کے بچے کی طرح۔ میرا اللہ شان بے نیاز سے پوچھے گا کون باقی، کون باقی؟ اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی اور نیچے تیرا بند، تیرا یہ غلام، تیری یہ مخلوق، یہ نیچے میں باقی۔ تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جاؤ، مر جاؤ، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، میں نے اپنے امر سے تجھے بنایا۔ اسرائیل مرا پڑا ہے، ملک الموت مرا پڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بولے گا من کان لی شریکن فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آؤ۔ پھر کہے گا من کان لی شریکن فلیأت، کوئی ہے اب شریک تو آؤ۔ پھر بولے گا من کان لی شریکن فلیأت، کوئی شریک ہے تو آؤ، کون آئے اور کہاں سے آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے بنایا، میں نے مٹایا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا کہ انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، کہاں گئے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے متکبر؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ اس وقت بھی، آج بھی، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی بادشاہ اللہ ہے۔ للہ الامر، للہ الامر، للہ الامر، بادشاہی اللہ کی، بادشاہی اللہ کی۔ کب سے؟ من قبل، من قبل، شروع سے۔ کوئی اس کا شروع کا شروع ہے کہ نہیں؟ نہیں، من قبل، بغیر ابتدا کے اس کی شہنشاہی کب تک ہے؟ الیکشن دوبارہ کب ہوں گے؟ 4 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، 5 سال کے بعد؟ نہیں نہیں، من بعد، من بعد، من بعد، آخر تک، آخر تک، آخر تک، انتہا تک۔ کون سی انتہا؟ وہ انتہا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تمہارے اللہ کی بادشاہی ہے، ابتدا سے پاک ہو کر، انتہا سے پاک ہو کر۔ تو میرے بھائیو، اس کائنات پہ اعمال خیر بھی اثر ڈالتے ہیں، اعمال شر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ بڑی قیامت آگے آئے گی، چھوٹی قیامتیں بیچ میں آتی رہیں گی۔ تو یہ سمندر کا اچھلنا، دیکھو یہ کوئی بھی تو لکھتا، میں میرے اخبار پڑھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ جب سے طوفان آیا میں اخبار دیکھ رہا ہوں، درد ہے۔ اتنے لوگ بغیر کلمے کے مر گئے، ایک رات میں 1 لاکھ آدمی پانی بہا کے لے گیا۔ کچھ مسلمان بھی انڈونیشیا وغیرہ ملائیشیا میں غفلت کی موت مر گئے۔ معصوم بچے تو گئے جنت میں، اور جو غافل موت مرے وہ کہاں چلے گئے؟ اور یہ اللہ کی طرف سے چھوٹی قیامت ہے، یہ تازیانہ ہے۔ اتنا زنا ہوا کہ سمندر نہ برداشت کر سکا، زمین نہ سہ سکی، اتنی شراب پی گئی، اتنا قتل ناحق ہوا، اتنی بے حیائی ہوئی، اتنی بے پردگی ہوئی، اتنا ماؤں کو ستایا گیا، اتنا باپ کی نافرمانی ہوئی، اور اتنا نمازوں کو چھوڑا گیا، اور اللہ کی توحید میں شریک ٹھہرایا گیا، اور ترازو کو الٹا سیدھا کیا گیا، اور جوئے کے بازار گرم کیے گئے، ناچ گانے کی محفلیں سجائی گئیں۔ یہ کام تو ہر ساحل پہ ہونا تھا، یہ تو زمین کے اندر سے یہ لاوا نکلنا تھا۔
اللہ کا احسان ہے اس نے پانی میں نکالا، اور اللہ کا احسان ہے اس نے بڑے گہرے سمندر میں نکالا، چند ایک کو لپیٹ میں لیا، باقی سب کو بتایا کہ جن گناہوں کی وجہ سے ان میرے بندوں کو پانی بہا کے لے گیا، وہ گناہ تمہارے فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں، تمہارے لاہور میں بھی ہو رہے ہیں، تمہارے کراچی پشاور میں بھی ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں، عرب و عجم کی دھرتی پر ہو رہے ہیں۔ پانی تو کب سے پوچھ رہا ہے میرے اللہ سے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے کب اجازت دے گا میں تیرے نافرمانوں پہ چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں۔ یہ تو میرا اللہ ہے جس نے پانیوں کو روکا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی موج آئی، 30 فٹ بھی کوئی موج، 50 فٹ کوئی موج ہے سمندر کے سامنے، سمندر کی موجوں میں سے 50 فٹ یا 100 فٹ کی کیا حیثیت ہے، جبکہ ایک سمندر بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر گہرا ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے۔ 71 اور 29 میں کیا نسبت ہے؟ اگر سمندر کو اللہ اجازت دے دے، جیسے وہ روزانہ اجازت مانگتا، یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں۔ چلو سمندر کو تو آنے میں دیر لگتی ہے، یہ دھرتی جس پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ سے کہتے یا اللہ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین اللہ سے کہتی یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ والملائکۃ تستأذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چپ چلو خاموش رہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو اڑا دو، اگر میرا بندہ ہے تو دخل مت دو، میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ ان اتانی نہارا قبلتہ ان اتانی لیلا قبلتہ، جس رات توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، کوئی مجھ سے بڑا سخی ہے، کوئی مجھ سے بڑا کریم ہے؟ الحسنۃ عندی بعشر امثالها الى 700 ضعف وازید، تمہاری ایک نیکی کو 10 بناتا ہوں، 10 کو 700 کرتا ہوں، 700 سے زیادہ جتنا چاہے کر دیتا ہوں۔ وصیت عندی بمثلها فآتوا فاغفر، اور تمہارے ایک گناہ کو ایک لکھتا ہوں، اس کو بھی جب چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ تو مجھ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ تو نہیں، سمندروں رکو، زمین تھم جا، فرشتوں ٹھہرے رہو۔ کیوں یا اللہ کا انتظار ہو رہا ہے؟ شاید فرمانی اتنا آگے بڑھی کہ قریب تھا کہ سمندر فریادی بن جاتا اور رو کے اللہ سے ہچکیوں تو کب سے مانگ رہا تھا۔ اللہ نے ایک موج کو کہا چل تو چلی جا، ایک چھوٹی سی موج کو اٹھایا، لاکھوں انسانوں کو بہا کے چلی گئی۔ انہی لگاموں کو اگر اللہ تعالیٰ ڈھیلا چھوڑ دے اور ان لگاموں کو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دے، خود سمندر کے حوالے کر، چل تیری لگام تیرے حوالے ہے، زمین کی لگام زمین کے حوالے کر دے، میرے رب کی قسم زمین پھٹ پڑے، فرشتے ٹوٹ پڑے، ہم ٹوٹ نہ پڑے۔ یہ اللہ کا خاموش اعلان ہے۔ وہ بکھری ہوئی موجیں، وہ گڑ گڑاتی ہوئی زمین میں سے نکلتا ہوا لاوا اور بے لگام تھوڑا سا چند لاکھ کیوسک، چند کروڑ کیوسک پانی، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بس کرو۔ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ تو آ کے اعلان نہیں کرے گا، نبوت کا دروازہ بند، فرشتہ آئے گا نہیں، اللہ ان ہواؤں سے پیغام بھیجے گا، ان پانیوں سے پیغام بھیجے گا، اپنے روٹ جانے کا قصہ سنائے گا، سورج چاند کی گردش کے تیور بدل جانے سے پیغام سنائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ توبہ کرو کہ فصل تیار ہوتی نظر آتی ہے۔ لگتا ہے جیسے زنا کی فصل پک چکی ہے، شرک کی فصل پک چکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی فصل پک چکی ہے، جوئے شراب کی فصل پک چکی ہے، موسیقی کی فصل پک چکی ہے، بے حیائی کی فصل پک چکی ہے، اور شرک و کفر کی فصل پک چکی ہے۔
ہر کبیرہ گناہ کی فصل تیار ہے، نمازوں کے چھوڑنے کی فصل تیار، روزہ چھوڑنے کی فصل تیار، ظلم و ستم کی فصل تیار، زنا، قتل، ڈاکے، ماں باپ کو غرانا، ان یہ فصلیں تیار ہیں۔ خون کا سفید ہونا، کوڑیوں کے بھاؤ انسانیت کو بیچ دینا، عزت کے سودے کر جانا، معلوم ہوتا ہے یہ فصلیں تیار ہیں۔ اور میرے اللہ کا ہارویسٹر پڑنے والا ہے، پڑنے والا ہے۔ جب فصل تیار ہوتی ہے زمیندار دیر نہیں کرتا، جب گندم تیار ہوتی ہے پھر ہم دیر نہیں کرتے، ہارویسٹر ڈالو ڈالو ڈالو، دانا گر رہا ہے، دانا گر رہا ہے، ایک طرف ہارویسٹر ڈلتا ہے، دانے الگ کرتا چلا جاتا ہے، وہ بھوسے کو ہواؤں میں اڑاتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، خوف ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ یہ لہر نہیں آئی، یہ اللہ کا پیغام آیا ہے، یہ لاوا نہیں پھٹا، یہ گناہوں کی نحوست پھٹی ہے، یہ آتش فشاں پہاڑ نہیں پھٹا، یہ زنا پھٹا ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی پھٹی ہے، یہ ماؤں کے آنسو پھٹے ہیں، یہ لڑکیوں کا بے پرد ہو کر دعوت نظارہ دینا یہ پھٹا ہے، نوجوانوں کی آوارگی کا لاوا پھٹا ہے، ناچ گانے کی محفلوں کا لاوا پھٹا ہے۔ مجھے رونا اس پہ آ رہا ہے، ابھی آج رات پھر پتہ نہیں کیا کریں گے یہ نادان، آج رات یہ پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کریں گے، آج رات پھر پتہ نہیں یہ کتنی بغاوت کریں گے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ۔ ابھی ایک فون مجھے ہے کہ جی کارڈ آیا، نیو ہیپی ایئر کی دعوت دی گئی، آئے ہائے، میں تاریخ پڑھتا چلا آیا، پڑھتا رہتا ہوں، جب کبھی 7ویں 8ویں صدی کے حالات پڑھتے تھے تو بڑا غم ہوتا تھا کہ اتنے لوگ سو گئے تھے، اتنے لوگ سو گئے تھے، قیامت برپا تھی اور لوگ کبوتر لڑا رہے تھے، خون پانی کی طرح ندیوں میں چنگیز خان کی تلوار سے بہہ رہا تھا، اور بغداد والے آپس میں بٹیرے لڑا رہے تھے، کبوتر اڑا رہے تھے، آپس میں مناظرے کر رہے تھے، اور حنبلی شافی حنفی شیعہ سنی یہ مناظرے ہو رہے تھے، اور ادھر چنگیز کی خون آشام تلوار مسلمانوں کے خون میں ڈوب ڈوب کر آنے والوں کے لیے نئی تاریخ لکھ رہی تھی۔ سوچا کیا ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا، اب پتہ چلا کہ یہی ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ قسمت میں یہ تاریخ کا حصہ بننا لکھا تھا۔ کبھی خیال آتا ہے، سوچا کرو، غم کیا کرو، آنے والا مورخ جب میری تمہاری تاریخ لکھے گا تو اس کے قلم میں کتنا زہر گھل رہا ہوگا۔ آنے والی نسل جب تمہاری اور میری تاریخ لکھیں گے تو ان کے قلم سے کیا کیا آگ کے شرارے نکلیں گے، اور کیا کیا وہ میری اور تمہارے مرثیے پڑھتے ہوئے، مرثے لکھتے ہوئے دو قبروں میں جائیں گے۔ آنے والے جیسے ہم پچھلوں کو پڑھ کے روتے ہیں، ہم تو پانی کے آنسو بہاتے ہیں، آنے والی نسلیں شاید میرے آپ کے حالات پڑھ کر خون کے آنسو بہائیں کہ اتنا بھی عالم انسان بے حس ہو سکتا ہے کہ کئی لاکھ انسانوں کی لاشیں ابھی باہر پڑی ہوں اور نیا سال کی خوشی منانے کا انتظام ہو رہا ہو۔ یہ بھی کیسی دیوانی دنیا ہے، زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ کس بات کی خوشی مناؤ؟ قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے کہ یا اللہ یہ سال عافیت سے گزر گیا۔ یہ کیا خوشی منائی جا رہا ہے؟ شراب پی جائے، گانے سنے جائیں، زنا کیا جائے، ناچ گانا ہو، اور جبکہ ابھی لاشوں کو گدم نوش رہے ہوں، دفن کرنے کے لیے سامان مہیا نہ ہو، قبر کھودنے کی جگہوں پر پانی 20 فٹ پانی کھڑا ہوا ہو، اور بہتی ہوئی لاشیں، معصوم بچوں کی تیرتی لاشیں تمہیں صدا دے رہی ہوں کہ بچو بچو بچو، اب تو بس کرو، اب تو بس کرو۔ میرے بھائیوں، میں تو اس وقت سے بڑا غمگین ہوں، بڑا درد ہے، اور ایک درد اس کا ہے، ایک درد اس کا ہے کہ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر کوئی تو توبہ پہ نہ آیا، کسی نے بھی تو توبہ نہ کی، کسی نے بھی تو مسجد کی دوڑ نہ لگائی۔ کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا، کوئی بے پرد عورت پردے میں چلی جاتی، کوئی ناچنے والا گٹار توڑتا، کوئی ناچنے والی گھنگرو توڑ دیتی، کوئی سود کھانے والا توبہ کر جاتا، کوئی ڈنڈی مارنے والا اپنے ترازو کو ٹھیک کر لیتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیتا، مجھے معاف کر دو، کوئی خون سفید کیے ہوئے اپنے بھائی کو جا کے منا لیتا۔ کچھ تو ہوتا، پر کچھ بھی نہ ہوا۔ اتنا بڑا تازیانہ بھی جب قوم کو نہ جگا سکا، جب اس نوجوان نسل کے آوارہ قدموں کو واپس نہ لا سکا، تو پھر آگے کیا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بھائیو، تم تک تو میری بات پہنچ رہی ہے، تم تو توبہ کرو۔ میں تو پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ 20 سال سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں
آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس دن سے میں اس کو سنا رہا ہوں۔ سمندر اجازت مانگتا ہے، زمین پوچھتی ہے، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کہہ دے ہم اتر جائیں، کہہ دے یہ اللہ ہے جو لگاموں کو روکے ہوئے ہے، اور اللہ تھامے ہوئے، تھوڑا سا ڈھیلا کیا، بکھرا ہوا پانی کتنوں کو بہا کے لے گیا۔ نافرمانوں کی نحوست میں معصوم کلیاں، معصوم بچے بھی ماؤں کی گود سے بہتے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو بھائیو کون سا ایسا اور تعزیانہ چاہیے جس کی وجہ سے توبہ کی جائے؟ تو تم تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اپنے اللہ کو منانے کی نیت کر کے اٹھو، جہاں تک کہہ سکتے ہو اوروں سے بھی کہو بھائی توبہ کرو۔ اور آج رات جتنے گناہ ہوں گے، آج رات سو نہیں، آج رات جاگ کے گزارو، اللہ کے سامنے سجدوں میں سر رکھو کہ اے میرے رب ہمارے ذمے تھا اپنی نسل کو سمجھانا، ہم نہ سمجھا سکے، ہمیں معاف کر دے۔ دیکھو میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں کہوں ان سے نفرت کرو، یہ میرا نہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ نافرمان سے نفرت نہ کرو، اس کی نافرمانی سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، سود کھانے والے سے نفرت نہ کرو، اس کے سود کھانے سے نفرت کرو، کھانے والے سے نفرت نہ کرو، اس کے نغمے اس کی موسیقی سے نفرت کرو، زانی سے نفرت نہ ہو، اس کی پلیدی سے نفرت کرو۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کسی کو حقیر سمجھنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایک وہ کر رہا ہے، ایک میں کر رہا ہوں، پھر تو ہم دونوں ہی مجرم ہو گئے۔ جو آج رات نافرمانی کریں گے ان کے لیے روبو، تمہارے ذمہ تھا اسے بتانا، میرے ذمہ تھا انہیں سمجھانا، ہم نے ان کو نہیں بتایا۔ پہلا جرم میرا ہے، پہلا جرم آپ کا ہے۔ یہ لوگ جو آپ مسجد میں آتے ہو، یہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، پہلا قصور ان ممبر والوں کا ہے، دوسرا تمہارا ہے جو مسجد میں آنے والے ہو کہ ہم نے ان کو کیوں نہ سمجھایا۔ پھر وہ مجرم ہیں، ان کو تو کسی نے بتایا نہیں، انہوں نے سمجھا شاید یہی سال منانا، ناچنا گانا، شاید اسی میں لذت ہے، شاید یہی زندگی ہے، شاید اسی کا نام خوشیاں ہیں۔ میرے رب کی قسم کبھی نافرمانی میں بھی کوئی خوش ہوا؟ کبھی کانٹوں پہ لیٹ کر بھی کسی کو نیند آئی؟ کہنا ہے کوئی تھکا ہوا کانٹوں پہ سو جائے، پر میرے رب کی قسم نافرمانی کی راہوں میں چلنے والوں کے لیے بے چینی کو مقدر کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں سے چین نام کی چیز کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ ان کے لیے روو۔ آج پوری دنیا میں بڑی نافرمانی ہو گئی، اس کا ازالہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے، کوئی اللہ کی آفت نہ آئے، کوئی گرفت نہ آئے۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے بچہ بے بس ہوتا ہے نا، وہ رونے بیٹھ جاتا ہے۔ تو تم بھی آج روو آج اپنے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیرا کھا کے تیرے بندے، تیری دی ہوئی زندگی، تیرا گزروایا ہوا سال، تیری لائی ہوئی لیل و نہار، تیری گزروائی ہوئی صبح اور شامیں، تیرے دیے ہوئے موسم، تیری دی ہوئی رتیں، تیرے دیے ہوئے پھول کلیوں سے انہوں نے نفع اٹھا کر آج کیا ظلم کیا، بجائے اس لیے کہ تیرے شکر میں سجدوں میں سر رکھتے، یہ ناچنے لگ گئے، گانے لگ گئے، زنا میں لگ گئے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، یا اللہ ہمارا قصور ہے۔ یہ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دل کے صدمے سے کہہ رہا ہوں۔ نافرمانوں کو گالیاں دینا کون سا مشکل؟ یہ تو دیکھو اگر یہ اس نافرمانی میں مر گئے تو یہ کہاں جا کے گرے؟ وہ خوفناک آگ ہے، بھڑکتی ہوئی سانپوں کی پھنکار ہے۔ دوزخ کا ایک سانپ زمین پہ پھونک مار دے، 7 بر اعظم کا سبزہ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ ان سانپوں کے منہ میں جا گرے، خوفناک فرشتوں کے عذاب میں جا پھنسے۔ ہمارے نبی نے دیکھا معراج میں تندور ہے بہت بڑا، اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں، ان کو خوفناک آگ جھنجھوڑ رہی ہے، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ پھر آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، وہ ان شعلوں پر ایسے اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اس گڑھے کے کنارے تک آ جاتے ہیں۔ ان کی چیخیں ہیں، دہائیاں ہیں، صدائیں ہیں، پھر ایک دم آگ نیچے بیٹھتی ہے، ویسے بل کھاتے ہوئے جا کر سیدھے ان انگاروں میں دھنس جاتے ہیں۔ پھر ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔
اور آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ گنبد کی طرح، اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے ہوئے ہیں، اس کو اندر سے ڈس رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے۔ نفرت نہ کرو، محبت نہیں کر سکتے ہو تو نفرت، رو نہیں سکتے ہو، دعا نہیں کر سکتے تو بد دعا نہ کرنا۔ حضور کے امتی ہیں، بد دعا نہ کرنا، دعا کرنا یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو صحیح و خطا فرما دے۔ ان کو نہیں سمجھا سکے، آج وہ ناچیں گے تم روو، وہ گائیں گے تم قرآن پڑھو، گناہ فرمانی کے جام لٹائیں گے تم دھرتی کو آنسوؤں کے جام پلاؤ، شاید یہ برابر سرابر ہو جائے، تمہارے چند آنسو اس دھرتی پہ گرے ہوئے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں۔ تو اپنے اللہ کو مناؤ کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے۔ اتنی بڑی لہر اٹھی پھر بھی نئے سال کو منایا جائے۔ ہاں، رونے کا دن، رونے کا وقت ہے، آج رونے کی رات ہے، آج سونے کی نہیں ہے، آج جاگنے کی رات ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کے ہائے ہائے کرتے رہو کہ یا اللہ تو معاف کر دے، تو کتنا کریم ہے مولا، ہمارا تو بیٹا نافرمانی کرے گھر سے نکال دیتے، نہیں نکالتے، نکل جاؤ، آگ کر دو، زمین آسمان کا شہنشاہ میں کیا تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں تو زیرو تھا، زیرو، کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، یہ وجود میرے اللہ۔ پھر اسی سے میں اس سے باغی، اس کا باغی بن جاؤں، سبحان، اور پھر وہ مہلت دے، پھر وہ انتظار کرے، پھر وہ معاف کرے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، اور شکر ادا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے آنسو آج اللہ کے عذاب کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہائے، ان کا 23 سال کا رونا، ان کا ماہی بے آپ کی طرح تڑپنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، 23 سال رو رو کے تمہارا رب منا گئے کہ اللہ ان سب کو ہلاک نہ کر دینا، ورنہ یہ موج اٹھتی، کراچی سے چلتی، گلگت تک جاتی، جدہ سے اٹھتی اور سارے بلاد عرب کو لپیٹ میں لیتی۔ دیکھتے نہیں دبئی میں کیا ہو رہا ہے، ابو ظبی میں کیا ہو رہا ہے؟ دعا دو، دعا دو اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی دعاؤں نے اللہ کے عذاب کے بیچ میں آ کر رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اگر اللہ کو منا کے نہ گئے ہوتے آج ہم تہس نہس ہو چکے ہوتے۔ اوپر وہ محسن اعظم ہے، دھرتی پر اس کا محبوب محسن اعظم ہے، ان دو کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، کسی اور امت میں ہوتے تو بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اس نے رو رو کے رب کو منایا، میری امت کو بندر خیر دے، میری امت کو بالکل ہلاک نہ کر دینا۔ ہائے ہائے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ میں یہ ڈھیلی بات نہیں کرتا، معاف کر یا نہ کر، میں ایک ہی کہوں گا، زور سے کہوں گا، منت سے کہوں گا، تیرے سامنے پڑھ کر کہوں گا، امتی 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 امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ نہیں کرنا پھر بھی تو کر ہی دے میرے رب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کر یا نہ کر، میں ایک ہی کہہ رہا ہوں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، اوئے ہوئے اللہ نے بھیجا، جاؤ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے ظالموں، ارے میں بھی ظالم ہوں، صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی ظالم ہوں، تمہارے ساتھ شریک ہو کے کہہ رہا ہوں، او ظالموں، ہمیں یہ کہانی سنانی تھی تب یہ سارا قصہ ہوا، آپ روتے رہتے، بات اندر اندر ہو جاتی، ہمیں کیا پتا چلتا؟ جبریل آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل واپس گئے، اوپر سے پیغام لائے کہ یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کرتے ہیں، آپ کو خوش کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اچھا مجھے خوش کرے تو میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرے۔ تو آؤ بھائی اللہ رسول سے صلح کر لو، بڑی خطرناک گھاٹی میں آ چکا ہے انسانی قافلہ، موسم خراب ہو چکا ہے، تیور زمین آسمان کے بدلے بدلے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کب کہاں سے کچھ ہو جائے، قبل اس کے کچھ ہو جائے۔ اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں چھپ جاؤ، جیسے بچہ بھاگا بھاگا ماں کی گود میں چھپتا ہے۔ اوے جس کی زندگی کو تم لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ شادی ہو تو نبی کے طریقے ذبح ہوں، تجارت ہو تو نبی کے طریقے ذبح ہوں، جوانی آئے تو نبی کا طریقہ ذبح ہو۔ کیا کیا بتاؤں، وہ کیا کیا سنو گے اور میں کیا کیا سناؤں۔ اسی کی زندگی میں پناہ ہے اور کہیں پناہ نہیں ہے۔ اللہ کے چلائے ہوئے تیر سے بچنا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے تیر کو کوئی ڈھال نہیں روک سکتی، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جو ڈھال بن جائے گی، محفوظ ہو جائیں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آج توبہ کرو، ہو جاؤ سب سے توبہ کراؤ، آج رات اپنے اللہ کو منا لو، اللہ بس ہمیں معاف کر دے، ہم نہ سمجھا سکے، ہم نہ بتا سکے، قصور ہمارا ہے، ان کا کرنے کا قصور ہے، ہمارا نہ سمجھانے کا قصور ہے، ہم بھی مجرم ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ آج رات جاگنا، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، پھر سوئے بھی ہوگے تو بندگی شمار ہوگی۔ آج گھروں میں رات نہ گزارو، مسجدوں میں دوڑ جاؤ، مسجدوں میں رات گزارو، کہ پتہ نہیں کب کس کی نافرمانی پر کوئی اور گناہ کوڑا برس جائے، کوئی اور نہ موج بپھر جائے، کہیں بحیرہ عرب میں ابال نہ آ جائے۔ مسجدوں میں چلے جاؤ، آج رات مسجد میں نہیں آتے ہو، گھروں میں مصلی ڈال لو، رات کو اٹھ کے روو، مانگو اپنے رب سے کہ یا اللہ بس ہمیں بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ جب بھی کسی قوم نے شرارت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو زبردست پکڑا ہے، ایسا زبردست پکڑا ہے جس کو تمام دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے وقت کے نبی کے ساتھ بدمعاشی کی۔ جب نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلتے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے، تو لوگ اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور حضرت نوح علیہ السلام کو طعنے دیتے اور یہ کہتے کہ کون تمہاری بات مانے گا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان بھی کرتے، اللہ کی زمین پر فساد مچاتے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پکڑ لیا، چنانچہ زمین و آسمان کے تمام دہانے کھول دیے گئے، اور ایک ایسا سیلاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا جس سے پوری کی پوری قوم ڈوب گئی، اور اس طرح ڈوبی کہ آج تک ان کا واقعہ نشان عبرت ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے بدمعاشی کی، وقت کے نبی کے ساتھ بغاوت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب سمجھایا، مگر پھر بھی ان کی قوم نے نہیں مانا۔ جب بہت زیادہ شرارت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر زمین کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا کر پٹخ دیا، پلٹ دیا، جو آج تک الٹی ہوئی بستی کی نشانی آج بھی موجود ہے۔ فرعون اور اس کی لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے پیغام کو نہ مانا اور ان کے خلاف سازشیں کی، منصوبے کی، پلاننگ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ بھی جوش میں آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کراس کر رہے تھے اور پیچھے سے پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر جا رہا تھا۔ بیچ دریا میں جب فرعون پہنچا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، پانی آپس میں مل گئے ہیں اور فرعون وہیں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے خاک موت کی نیند سو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے اس واقعے کو اور اس کی سرکشی کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش جوں کا توں موجود ہے، یہ دنیا والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔
تو اسی طرح جتنی بھی قوموں نے بدمعاشی کی ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت ایسے لوگوں کے ساتھ آئی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کا آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مانگ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ایک گابھن اونٹنی اللہ تعالیٰ سے مانگ دیجئے، سامنے والے پہاڑ سے اگر کوئی گابھن اونٹنی نکل آتی ہے تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعا کی تو آپ کی دعا سے ایک گابھن اونٹنی آ گئی۔ اب تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی سرکشی اور بدمعاشی چھوڑ دیتے، مگر بات تو یہی ہے کہ اگر اللہ جسے ہدایت نہ دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے، واللہ یہدی، اللہ ہی تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ چنانچہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی تو عطا کر دی، اور وہی مانگی ہوئی چیز اس قوم کے لیے مصیبت کی سبب بن گیا، وہی وہ چیز تھی جو ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ چنانچہ پانی جتنا زیادہ وہ پیتی تھی وہ اونٹنی کہ لوگوں کا پانی ہی ختم ہو جاتا تھا، تو ایک دن ایک شخص نے جا کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ان پر آیا کہ تمام لوگ ہواؤں کی طرح اڑنے لگے، ایسے جیسے دھول مٹی وغیرہ ہواؤں میں طوفانوں میں اڑا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں پچھلی قوموں کی طرح ایک بار میں عذاب تو نہیں آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، مگر جہاں کہیں برائی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے زبردست پکڑیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اس لیے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو بچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام کائنات بچا کر رکھا ہے وہ تو ایمان والوں کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ایمان کا بول بولنے والا، جب تک اللہ کی تعریف کرنے والا، جب تک اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا اس روئے زمین پر باقی رہے گا، تب تک اس کائنات پر عذاب نہیں آئے گی، اس کائنات میں قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آ جائے گی جب یہ پوری سرزمین اللہ اللہ کہنے والوں سے خالی ہو جائے گی، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی اللہ کو یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سورج کو توڑ دیں گے، آسمان کو توڑ دیں گے، ستاروں کو پھوڑ دیں گے، زمین کو دھسا دیں گے، سمندریں خشک ہو جائیں گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، یہ آسمان ٹوٹ پڑیں گے، یہ ستارے بکھر پڑیں گے، زمین میں بھی ایک زلزلہ بپا ہوگا، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں باہر آئیں گی، یہ سمندر بھی سوکھ جائیں گے، پانی کی یہ بڑی بڑی لہریں، بڑے بڑے موج، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کا ایک حکم آئے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا